شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں جو پہلی مرتبہ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے مدون ہو کر کے صحت و اہتمام کے ساتھ تباہ ہوئی. یہ میری بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس بات کا خیال آتا ہے نا تو مجھے بڑا ہی غم لگتا ہے کہ میں مکہ میں ان سے جا کے کیوں نہیں مل سکا. ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ علمی کبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان میں. عاجزی اتنی تھی کہ چھوٹوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے جیسے خود بھی طالب علم ہوں. شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ جو ان کی ذات، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ ہشت پہلو شخصیت تھے کہ کہیں پہ وہ حالی کے اوپر حالی کے کلام کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور حالی کے کلام کا ترجمہ کرنے کے لیے شاعرانہ ذوق ہونا لازم ہے. جی ہاں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندے کو شعر و شاعری سے شغف ہی نہیں ہے تو وہ حالی کے کلام کا عربی ترجمہ کر رہا، پاسبل ممکن ہے نہیں نا. انہوں نے PhD کا مقالہ بھی لکھا تھا اور وہ عربی شاعری کے حوالے سے تھا، لیکن ہوا یوں کہ ان کی اپنی سپروائزر سے بن نہ سکی. کچھ معاملات ایسے پیش آ گئے کہ عربی شاعری کا جو مقالہ تھا وہ سبمٹ نہیں ہوا اور PhD کی ڈگری نہیں ملی. تاہم وہ اس کے محتاج بھی نہیں تھے. اگر ان کو PhD کی ڈگری ملتی تو یہ خود PhD کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی، ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہوتی. شیخ عزیر رحمہ اللہ جو تھے طوطا شناسی میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اس کی قدامت کا بھی بتا سکتے تھے اور کس کے ہاتھ کا لکھا. خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ان کے قلم کی ان کو اتنی پہچان تھی کہ ان کے ہاتھ کا لکھا وہ مسودہ بتا سکتے تھے. یہ دیکھیں کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملائے اعلیٰ کی بلندیوں پہ جا کر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شخصیات کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ایک نہایت محترم، معزز اور تاریخی شخصیت ہمارے پیش نگاہ ہیں. حال ہی میں شیخ محمد عزیر شمس جن کی وفات ہوئی، ان کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی صدیوں پرانی شخصیت ہے. یعنی کہ ایسی شخصیات کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو صدیوں پہلے گزر چکی آئی اور گزر چکے، اور ان کے نشانات ثبت ہیں. لیکن دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ طالب علم، ہمارے جیسے سوچنے والے، لکھنے پڑھنے والے جو ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کا جب تذکرہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان کے علمی حوالے سے کارہائے نمایاں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس ہوتا ہے یہ ایک عہد تھا جو گزر گیا. لیکن جب شیخ عزیر کو دیکھا، ان کو سنا، ان کے جو نمایاں کارنامے دیکھے تو محسوس ہوا کہ یہ عہد ابھی چل رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے جو جاری رہتی ہے. تو شیخ پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنزیل صدیقی صاحب، جو الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں کئی پروگراموں میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ سفر کر کے لاہور تشریف لائے، لمبا سفر کیا آپ نے، اور آپ ہمارے ان پروگراموں کا حصہ بن رہے ہیں. تو آج ہماری شخصیت جو ہے اس پروگرام کی، ہماری جو شخصیت ہے شیخ عزیر شمس ہے. شیخ عزیر شمس بذات خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. بلا شبہ. یعنی کہ جو پرانے بزرگوں کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کے حافظے کے، ان کے کتابوں کے لکھنے کے، کتابوں کو یاد کرنے کے واقعات ہیں، شخصیات کے اوپر ان کی جو گرفت ہے، وہ سارے واقعات جو کتابوں میں پڑھتے ہیں انہیں میں یقین نہیں آتا. اور بعض لوگ تو تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، ایک بندے کو اتنے ہزاروں صفحات زبانی یاد ہیں، اتنے لاکھوں صفحات زبانی یاد ہیں، اتنی ہزارہ اسناد جو ہیں خلط ملط کر کے دے دیجیے، وہ ان کو سب کو الگ الگ کر کے نکھار کے نتھار کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ سارے واقعات جو لوگوں کو بڑے عجیب لگتے ہیں. جو لوگ شیخ عزیر شمس کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا، جو ان کے علم کے حوالے سے آگاہی رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے پھر کہ یہ باتیں جو پرانی باتیں ہیں نا، یہ بھی واقعات اس طرح ہی ہوں گی. بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ میں اپنے سارے دوستوں کو جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اہل حدیث ہیں جو غیر اہل حدیث ہیں، ایک بہت بڑا بدقسمتی والا جو پہلو ہے وہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں شیخ عزیر شمس کے ان کے حوالے سے اس گفتگو کے ضمن میں، کہ ہم نے اپنے دائرے بڑے تنگ کر لیے، ہم نے اپنے دائرے بڑے محدود کر لیے. مسلکی عصبیت کی، دیکھیے اپنے مسلک کے اوپر فخر ہر بندے کا حق ہوتا ہے، اور اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا بھی ہر بندے کو حق ہوتا ہے. لیکن یوں دیواریں بند کر لی جائے کہ دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. اس سے نہ انسان کی نظر میں وسعت آتی ہے، نہ دماغ میں وسعت آتی ہے. تو یہ جو ہماری جو نا وسعت قلبی جو رخصت ہوئی ہے، اس کا نقصان سب سے یہ بڑا ہوا کہ بہت بڑی بڑی شخصیات وہ ایک دائرے تک محدود کر دیا گیا ان کو. شیخ عزیر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب ہم آج سے 800 سال پہلے امام ابن کثیر کو دیکھتے ہیں، 700 سال پہلے ابن کثیر کو دیکھتے ہیں، ابن قیم کو دیکھتے ہیں، اس سے آگے یا پیچھے کبھی امام ابن حجر تک آتے ہیں، کبھی اس کے بعد پھر امام ذہبی کی ذکر کرتے ہیں، تب ہماری مسلک کی قیدیں دیواریں ساری اٹھ جاتی ہیں. لیکن
اپنے دور میں موجود بڑی شخصیات کے لیے ہمارے تعصبات پھر جاگ جاتے ہیں اور ہم ان سے استفادے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور تعارف سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شیخ عزیر شمس اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کو اس قید سے نکل کے دیکھا جائے تو ہر مسلک کے جو لوگ ہیں, ہر مسلک کے جو رہنما ہیں, پڑھنے والے لکھنے والے علماء کے لیے اس میں بڑے دروس ہیں. اور پھر ان کو وہ باتیں جو ہم قرون اولیٰ کے علماء سے لے کے متاخرین تک نظر آتی ہیں اور بڑی محیر العقول اور عجیب باتیں دکھائی دیتی ہیں کہ یار یہ انسانوں کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہو جاتی ہے, تو وہ صلاحیت شیخ عزیر شمس کی صورت میں مجسموں کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور میں اپنے ان دوستوں کو دعوت دوں گا کہ جو علم سے تعلق رکھتے ہیں, جو قلم اور کتاب سے کرتاز سے تعلق رکھتے ہیں, اور وسعت قلب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمائی ہے, لیکن اپنے دائرے میں بند ہونے کی وجہ سے ان کا تعارف نہیں ہے, تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ شیخ عزیر کے حوالے سے ان کے جو علمی کارنامے جو انشاءاللہ اس پروگرام میں آگے آئیں گے, اور ہم تنزیل صدیقی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ان سے بھی آگاہی دیں, تو وہ ان کے ذریعے وہ ڈور کا ایک سرا پکڑ کے اس منزل تک پہنچے جہاں تک شیخ کے کام موجود ہیں, اور وہ شیخ کے کاموں کو دیکھیں اور پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ قرون اولیٰ سے لے کے متاخرین جو میں لفظ بولا ہے, اس دور میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جن کے کارناموں کو دیکھ کے آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں, وہ آج جو شیخ کی ذات میں موجود ہے اس سے استفادہ کریں. تو میں آپ تنزیل صاحب کو اپنے گفتگو میں شریک کرتے ہوئے ان سے کہوں گا کہ ہمیں وہ شیخ کے ابتدائی تعلیمی حالات اور ان کے پیدائش سے لے کے ان کی تعلیمی منزل ترقی, اس کے حوالے سے کچھ ہمارے قارئ ناظرین کو جو ہے نا وہ آگاہی دیں. شکریہ ابوبکر بھائی. شیخ محمد عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کی ولادت 1957 میں ہوئی تھی. اچھا, ان کا تعلق بہار کے ایک ضلع مدھوبنی سے تھا. ان کے والد اور ان کے چچا کا نام ایک بہار کے 2 بڑے جلیل مرتبت علماء کے نام پہ رکھے گئے تھے. بہار کی بہار تھے. بہار کی بہار تھے. تو ان کے والد کا نام تھا شمس الحق اور ان کے چچا کا نام تھا عین الحق. اب آپ سمجھ ہی گئے کہ یہ کون سے 2 بڑی شخصیتوں کے نام پہ ان دونوں کے نام رکھے گئے. اچھا, خود شیخ عزیر شمس کے جو نانا بزرگوار تھے وہ مولانا عبدالرحیم بنگالی تھے, اور یہ جو بزرگوار تھے یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد بھی تھے, اور انہوں نے کافی طویل عمر پائی تھی ماشاءاللہ. تو اور ان کا تھوڑا خاندانی پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا عبدالرحیم ماشاءاللہ کثیر الازدواج بھی تھے, کثیر الاولاد بھی تھے. 4 شادیاں کی تھیں اور ان کے کافی صاحبزادے اور بچے ہوئے اور بیٹیاں ہوئیں. تو اور ان کی بیٹیوں کی شادیاں بڑے بڑے علماء کے گھرانوں سے ہوئیں. تو جن میں ایک ان کے داماد تھے مولانا محمد جوناگڑھی, آپ جانتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے. میں ناظرین کے لیے یہاں پہ شیخ آپ کو روک کے میں مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا اپنے ناظرین کو صرف 1 منٹ میں بتا دوں گا. مولانا محمد جوناگڑھی وہی بزرگ شخصیت ہیں کہ جب آپ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں تو مولانا محمد جوناگڑھی کا کیا ہوا ترجمہ ہے, اور ان کا ترجمہ قرآن الگ سے چھپ چکا ہوا ہے الحمدللہ. اور تفسیر ابن کثیر جو اردو میں ہے اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں درجنوں مکتبات اس کو شائع کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے. یہ وہ مولانا محمد جوناگڑھی کا تنزیل صاحب ذکر کر رہے ہیں. جی شیخ. تو مولانا محمد جوناگڑھی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس سیریز میں ان پر ایک باقاعدہ پروگرام بھی ہوگا. تو وہ شیخ عزیر شمس کے خالو تھے. تو خیر یہ تھوڑا سا تاریخ ان کا خاندانی پس منظر میں نے ذکر کیا. ان کی تعلیمی ابتدا جو ہے وہ مدرسہ فیض عام مئو سے ہوئی. مئو کسی زمانے میں اعظم گڑھ کا حصہ ہوا کرتا تھا, اب خود ایک مستقل ضلع بن چکا ہے. اور یہ جو مدرسہ ہے یہ بھی ایک بڑا تاریخی مدرسہ ہے, کافی قدیم مدرسہ ہے. پھر اس کے بعد بالترتیب وہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں, دارالحدیث مرشد آباد میں, اور مدرسہ رحمانیہ بنارس میں انہوں نے مختلف چند برس ان تمام مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. اور ان سب مدرسوں کی بھی اپنی اپنی علمی تاریخ ہے, بالخصوص دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ جو علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی نے قائم کیا تھا, اور یہ آرا کے بعد دربھنگہ میں جو قائم ہوا تھا. اس پر انشاءاللہ مولانا ابراہیم عربی اور مولانا رحیم آبادی پر جب بات ہوگی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم کسی روز بڑے جو تاریخی مدارس ہیں ان کے اوپر بھی پروگرام کریں. تاریخی مدارس کے جیسا جامعہ رحمانیہ دلی ہے, اس طرح یہ آپ دربھنگہ کے مدرسے کی بات کر رہے ہیں, اس طرح پاکستان کے اور مدارس ہیں, ادھر کئی اور مدارس ہیں کافی ہیں. جامعہ سلفیہ بنارس ہے, سب کی اپنی تاریخ ہے. جیسے تاریخ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا مدرسہ جو تسلسل کے ساتھ قدیم ترین مدرسہ اپنے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے وہ مدرسہ ریاض العلوم ہے دہلی کا, جو کافی قدیم. تو یہ ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. 1970 میں وہ جامعہ سلفیہ بنارس میں داخل ہوئے. یہاں انہوں نے 4 سال میں عالمیہ اور 2 سال میں فضیلت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا, اور 1976 میں وہ فارغ التحصیل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں گزارا, مختلف اصحاب العلم سے ملاقاتیں کی, کثرت سے ملاقاتیں کی, ان سے استفادہ کیا. اور پھر انہوں نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا حجاز مقدس کا رخ کیا. وہاں انہوں نے جامعہ سلفیہ مدینہ منورہ میں اور ام القریٰ مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کی.
اچھا انہوں نے ایم فل کا ایک مقالہ لکھا تھا جو حالیہ کی شاعری سے تعلق رکھتا تھا. اچھا شیخ عزیر شمس جو ہیں, جیسے کہ آپ نے ایک بات کی کہ وہ خود ہی ایک پورا دبستان ہے, ان کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ ایک پورا دبستان ہے. ان کو ادب سے بھی دلچسپی ہے, وہ ہشت پہلو شخصیت, ہشت پہلو شخصیت ہمہ جہت ہیں. ان کو ادب سے بھی بڑی گہری دلچسپی تھی, عربی ادب سے, عربی جاہلی شعراء سے ان کو بڑی دلچسپی تھی, دواوین سے دلچسپی تھی, دیوان جمع کر رکھے تھے انہوں نے, مخطوطہ شناسی میں ان کو زبردست قسم کی مہارت تھی. ابن تیمیہ, امام ابن قیم, حافظ ابن کثیر, علامہ سیوطی, ان سبوں کی مخطوطات دیکھ کے وہ پہچان جایا کرتے تھے کہ کس کے لکھا ہوا مخطوطہ ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کافی محنت بھی کی اور مخطوطہ اس شناسی پہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں پہلے ہم تعلیمی سلسلے کے حوالے سے کچھ بات کریں. تعلیمی سلسلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایم فل کا جو مقالہ لکھا تھا وہ حالیہ کے حوالے سے, حالیہ کی میں نے آپ کو ٹوکا اس لیے کہ مخطوطہ شناسی, ابن تیمیہ, یہ تو مستقل ان کی ذات کے موضوعات ہیں, بہت موضوعات ہیں, اور بڑا ایک پورا, جیسے میں شخصیت کے سحر میں کھو کر کے میں اس طرف نکل گیا. ایسے ہی ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو صاحب علم جس کو ذوق ہے جب ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا تھا اور وہ عربی شاعری کے حوالے سے تھا, لیکن ہوا یوں کہ ان کی اپنی سپروائزر سے بن نہ سکی. کچھ معاملات ایسے پیش آ گئے کہ عربی شاعری کا جو مقالہ تھا وہ سبمٹ نہیں ہوا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ملی. تاہم وہ اس کے محتاج بھی نہیں تھے. اگر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی تو یہ خود پی ایچ ڈی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری سے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں, وہ بڑے مکتبہ قدوسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علامہ احسان علیہ زیری شہید کا ذکر آ گیا. تو کہتے ایک روز میں گیا اورینٹیل کالج یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اولڈ کیمپس کے ساتھ اورینٹیل کالج ابھی بھی ہے وہاں پہ. تو کہتے اس کی لائبریری میں وہ بیٹھے ہوئے دور سے, تو یا غالباً پنجاب یونیورسٹی کی یہاں لائبریری ہوتی تھی اولڈ کیمپس میں, کسی ایک لائبریری کا ذکر کیا انہوں نے. تو کہتے میں بیٹھے ہوئے, تو میں داخل ہوا ہوں اندر کسی کام سے لائبریری میں, تو آگے علامہ احسان علیہ ظہیر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے دور سے ان کو اشارہ کیا, بٹی صاحب اشارہ کر کے بتا رہے ہیں نا, وہ بڑا مجھے یاد ہے بٹی صاحب کا یہ سین. کہتے میں نے کہا کتھے, تو کہتے ادھر آ. وہ اپنے علامہ صاحب نے ان کو ادھر ہی اس نہیں کہا ہوگا, لیکن وہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں ادھر آ. کہتے میں چلا گیا. میں نے کہا کی کر دے پہ تھے علامہ صاحب؟ کہتے میں پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا ہوں, میں پی ایچ ڈی کرنی. تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب تسی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے, تسی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. کہتے ایک دم جس بات میں کیوں, میں کیوں نہیں پی ایچ ڈی کر سکتا؟ کہتے پی ایچ ڈی ایک ڈگری ہے, روایتی ڈگری ہے, واسطے بہنا پہنتا ہے, تھوڑے کو بیٹھیا نہیں جانا مستقل مزاح. تو وہ کہتے پھر وہ پی ایچ ڈی نہ کر سکے. تو خیر یہاں پہ وجہ اور تھی. جی اچھا, انہوں نے بہت سارے اساتذہ سے استفادہ کیا کیونکہ ظاہر ہے وہ سیاح قسم کے آدمی تھے اور انہوں نے علم کے حصول میں کسی لیے سیاحی خوب کی تھی. تو مختلف اہل علم سے ملنے کا ان کا شوق بھی تھا اور مختلف اہل علم میں سے بعض اہل علم نے ان کو خود اسانید بھی دے دی تھی. تو بہرحال ان کو بہت سارے اساتذہ, میں ان کو چند ہندوستانی اساتذہ کے نام بتا دوں. ایک جہاں پہ آپ نے ان کے اسفار کا ذکر کیا تو وہ پاکستان پہ بھی آئے تھے. جی ہاں, پاکستان میں غالباً 1985 کی بات ہوگی, 85-86 کی بات ہوگی. تو وہ پاکستان بھی آیا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی پیرس میں ان کے پاکستان کے حوالے سے ایک دلچسپ میری یاد بھی ہے کہ میرے والد مکرم رحمہ اللہ جو تھے وہ یوں دیکھا جائے تو ان کے ہم ذوق بھی تھے. اسماء الرجال کے فن کے اعتبار سے میرے والد مکرم کا اچھا ایک ذوق تھا اور اپنے دور میں ان کی شہرت بھی تھی اس حوالے سے. تو جب شیخ عزیر شمس پاکستان تشریف لائے تو میرا خیال غالباً ان کا معمول کا قیام تو ادھر ہی تھا, الاعتصام کے یہاں الاعتصام دفتر میں تھا غالباً یہ مجھے شیور نہیں ہے. لیکن یہ پھر وہ میرے والد مکرم کو ملنے کے لیے گھر آئے تھے. میرے والد ان دنوں غالباً بیمار تھے, تو پھر وہ ایک رات قیام انہوں نے ہمارے پاس کیا تھا. تو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں وہ ان کے لمبے لمبے بال, اچھا سیاہ گہرے سیاہ بال تھے, ان کے گہرے سیاہ بال تھے, ذرا خود بالکل نوجوان تھے. 1985-86 میں ان کی عمر کیا ہوگی, 30 سال بنتی ہے. وہ 57 کی پیدائش, 57 کی پیدائش ہے نا, تو ان کی 28 یا 29 برس عمر بنتی ہے ان کی. اب وہ 28-29 برس کی عمر میں وہ پاکستان آئے تھے. اس اندازہ یہی ہوتا ہے کیونکہ 87 میں مارچ 27 یعنی کہ 87 کے اوائل میں میرے والد صاحب کا حادثہ ہو گیا, وہ دنیا سے چلے گئے. اور جس گھر میں وہاں وہ آئے تھے وہ اس گھر میں ہم 3-4 سال ہی رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 83-84 85-86 ان دنوں میں وہ آئے ہوں گے پاکستان. تو 28-29-30 سال یہ عمر بنتی ہے. اچھا, ان کے گہرے سیاہ بال تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, ان کا حلیہ یاد ہے. تو ایک تلسماتی کشش تھی ان کے چہرے کے اندر کہ انہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے نا, اتنے بڑے بڑے بال. اب ہم جو تھے, ہم کوئی اتنا باہر محلوں میں بھائی پھیرنے والے ایک ہم مولوی کے بچے جو گھر میں نہیں, جن کو محلے میں زیادہ نہیں ہم نے نکلنا ہوتا تھا, تو ہمارے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے لمبے والوں والا مرد. تو وہ
ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی نا، سچی بات بتا رہا ہوں، یہ فیلنگ اپنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو میں نے لکھا بھی ہے کہ ہمیں ایسے لگا ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بھائی جو ہے نا جیننا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہم کہیں یہ بھائی جو ہے نا جیننا ہے. تو لیکن وہ بعد میں پتہ چلا وہ واقعی جن تھے. جب ان کی علمی خدمات دیکھتے ہیں نا تو وہ علمی اعتبار سے وہ جین نہیں تھے. تو ہمارے والد مکرم جو نا، ہمیں آج بھی یہ بات یاد ہے کہ جب وہ رخصت ہوئے ہیں، چلے گئے نا، تو میرے والد جو تھے بڑے ان سے متاثر بھی تھے، اور ان کی اس دور میں ان کی علمیت، ان کا استحضار علم اپنے معاملات میں، خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے تب بھی ان کی معلومات کمال تھیں. تو میرے والد مکرم نے بڑی تعریف کی ان کی کہ یہ نوجوان جو ہے یہ بہت آگے جائیں گے، یہ بہت مضبوط نوجوان اپنے موضوع میں. یہ مجھے آج بھی ان کی یہ باتیں یاد آئے. تو ہم بات کر رہے تھے ان کے سفر کی. تو مختلف اسفار کے مختلف اہل علم سے ملے، ڈاکٹر حمید اللہ سے بھی ملے، اور بھی کئی اہل علم سے ملے. تو اس کی تو ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہے. اب ہم چلتے ہیں ان کی علمی زندگی کے آغاز کی. اچھا، ان کی علمی زندگی کا آغاز جو ان کے زمانے طالب علمی سے ہی ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو پہلا مضمون لکھا تھا وہ علامہ شمس اللہ کاظم آبادی پر لکھا تھا 1975 میں، جو 2 قسطوں میں معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا. اچھا، اس نے اہل علم کو اچھا متوجہ بھی کیا تھا، وہ بڑا اچھا علمی مضمون تھا. اس کے بعد انہوں نے جو پہلی کتاب مدون کی وہ رفع الالتباس عن بعض الناس، علامہ شمس اللہ کاظم آبادی کی کتاب تھی. اور یہ محدثانہ اسلوب میں انہوں نے ایڈٹ کی تھی. علامہ البانی سے ایڈیٹنگ میں ہی کافی متاثر تھے. تو بالکل اسی طرز پہ محققانہ، یہ ہندوستان پاکستان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق و تخریج کی دنیا میں ایک پہلا کام تھا. یہ 1977 میں ان کی کتاب طبع ہوئی. اچھا، پہلی کتاب باقاعدہ جو لکھی وہ حیات المحدث شمس الحق و اعمالہ تھی، جو علامہ شمس اللہ کاظم آبادی کی سوانح تھی. یہ 1979 میں یعنی کہ 1977 میں شائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تب ان کی عمر 20 سال تھی. یہ وہ کتاب جو مدون کی تھی رفع الالتباس، جو سوانح تھی حیات المحدث، یہ 1979 میں شائع ہوئی 2 سال کے بعد. یعنی 2 سال کا وقفہ ہے. مضمون لکھا 75 میں، 77 میں پہلی کتاب مدون کی، اور 79 میں پہلی کتاب لکھی. تو اچھا، تینوں کا تعلق جو تھا وہ ایک ہی شخصیت سے تھا. تو شیخ خضر کو ان سے بڑی نسبت بھی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے والد کا نام بھی ان کے نام پر تھا. تو بہرحال اس کے بعد یہ جو مولانا شمس اللہ کاظم آبادی رحمہ اللہ کے والے سے جو ان کی محبت ہے نا، اس کا تو میں عینی گواہ ہوئی ہوں. اس مطلب یہ کہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی مجھے یاد ہے انہوں نے ان کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ، وہ موضوع گفتگو تھے اس دن. جی. تو اس کے بعد بھی انہوں نے کئی کام کیا علامہ عظیم آبادی پر. ایک تو یہ کہ غایۃ المقصود ان کی جو بڑی کتاب تھی اس کو ایڈٹ کیا، ان کے مقالات کو مرتب کیا، فتاویٰ کا مجموعہ مرتب کیا جو معروف بھی ہے، طبع بھی ہو چکا ہے، اور ان کے رسائل کا ایک مجموعہ عربی مرتب کیا جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے. بہرحال تو وہ بھی ان کے کام کا حصہ تھا. تو اس طرح ان کا علمی زندگی شروع ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی شخصیت ہیں علامہ عبدالعزیز میمن کی، جو عربی کے بڑے پائے کے ادیب تھے. تو ان کے مقالات وغیرہ جمع کیے، ان کے بعد مقالات کا عربی میں ترجمہ بھی کیا. تو یہ ان کا کام تھا. اس کے علاوہ شاہ اسماعیل، اچھا علمی کام ان کے کئی شخصیات پر ہیں، وہ بڑے شاندار اور بڑے جاندار قسم کے کام ہیں. شاہ محمد اسماعیل شہید کے حوالے سے انہوں نے جو رد الاشراق ان کی کتاب ہے اس کو پہلی دفعہ ایڈٹ کر کے انہوں نے طبع کیا تھا. وہ ان کا بڑا کام تھا. عربی میں توحید پر کے حوالے سے ایک پورا بھرپور متن ہے وہ. اچھا، انہوں نے بعض اہم تراجم بھی کیے ہیں. تراجم میں ان کے جو بڑے اہم تراجم ہیں، مسدس حالی کا ترجمہ کیا ہے. حالی کی مسدس عربی میں ترجمہ کیا تھا. یہ بڑا کام ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حالی کو انہوں نے ایک ایم فل کا مقالہ بھی لکھا ہے، وہ مقالہ عربی زبان میں ہے. حالی کے علمی اثرات، شعری اثرات جو ہیں وہ عربی زبان میں انہوں نے بھرپور ایک مقالہ لکھا ہے. میرے خیال سے عربی زبان میں حالی پر کیا گیا شاید یہ پہلا ہی کام ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتحاف النبیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب تھی جو اس سے پہلے کبھی طبع نہیں ہوئی تھی. وہ پہلی مرتبہ تو وہی مولانا بھوجانی نے خود اپنے ادارے سے شائع کی تھی. تو اس کا انہوں نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا تھا. پھر ہمارے ہاں ایک بہت عظیم الشان علمی کتابوں میں شمار ہوتی ہے معیار الحق، جو ہماری تاریخ کی بنیادی کڑی ہے، بڑی کڑیوں میں سے ہے. رجحان ساز کتاب ایک بنیادی کڑی کیا ہے اور تھا بھی ایسے ہی. تو یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی کتاب ہے. اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے. تاہم اس پر انہوں نے مقدمہ بھی لکھا تھا جو اردو میں ابھی حال میں ایڈیشن چھپا ہے، اس پہ شروع میں یہ مقدمہ شامل ہے. تو یہ ان کا کام ہے. میرا خیال یہ ویسے بڑی اہم کتاب ہے، اس کو شائع ہونا چاہیے. امید ہے کہ جلدی شائع ہوگی عربی میں انشاءاللہ العزیز. اچھا، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ جو ان کی ذات، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ 8 پہلو شخصیت تھے کہ کہیں پہ وہ حالی کے اوپر حالی کے کلام کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور حالی کے کلام کا ترجمہ کرنے کے لیے شاعرانہ ذوق ہونا لازم ہے. جی ہاں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندے کو شعر و شاعری سے شغف ہی نہیں ہے تو وہ حالی کے کلام کا عربی ترجمہ کر رہا، پاسبل ممکن نہیں نا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اگر ان کی مخطوطہ شناسی ہے، وہ ایک ایسا فن ہے کہ جو کوئی خواب ہی دیکھ سکتا ہے. اس میں وہ ید طولہ حاصل تھا ان کو ماشاءاللہ. تو
تو ان کی یہ مخطوطہ شناسی کے حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم نے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ پہلی تو بات یہ ہے مخطوطے سے مراد مطلب یہ بعض بدقسمتی کی بات ہے، یہ بھی مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ مخطوطہ کہتے ہیں کس کو ہیں۔ بنیادی طور پہ قلبی نسخہ جو ہوتا ہے ہاتھ سے جو لکھے مسودے ہوتے ہیں وہ مخطوطے میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ عموماً جب ہم مخطوطہ شناسی کہتے ہیں تو یہاں مراد قدیم مخطوطے ہوتے ہیں، جو قدیم شخصیات کی کتابیں جو لکھی ہوتی ہیں۔ پہلے قلمی کتابیں ہوتی تھیں، کتابیں چھپنے کا پریس کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا ماضی میں، تو وہ جو مخطوطے ہیں وہ بڑی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، اور اس کی جو مخطوطہ شناسی یعنی کہ بظاہر یہ بڑا عام سا لفظ ہے مخطوطہ شناسی، تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں کہ مخطوطہ ہے، ہاتھ کی لکھی کتاب ہے، ایک مثال ہے صحیح بخاری کا ہاتھ کا لکھا نسخہ آ گیا، تو اس کی ایک تاریخی اہمیت ہوگی کہ کس دور میں لکھا گیا، اس کی صحت کا کیا عالم ہے، اور کس نے لکھا، کس سن میں لکھا گیا۔ اور پرانے جو مخطوطے ہوتے تھے اس میں جو کاتب حضرات ہوتے تھے انہوں نے اپنی مہریں بنوائی ہوتی تھیں، یا پھر وہ آخر میں اپنے دستخط کر کے اس کے اوپر اپنے وہ اس دور کا وہ جو سن لکھ دیتے تھے۔ تو اس کی قدامت کی ایک اپنی اہمیت ہے، قدامت کی اپنی اہمیت ہے، کس کا لکھا ہوا ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے۔ میرے والد مکرم کو بھی یہ بھی دیکھیں نا شیخ عزیر کے، میرے والد مکرم کو بھی مخطوطوں سے بڑی دلچسپی تھی، تو وہ بلکہ اس کو بطور کاروبار بھی کرتے تھے۔ ابھی بھی میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نہیں تو 15-20 کتابیں مخطوطے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں بڑے قیمتی قسم کے۔ تو شیخ عزیر رحمہ اللہ جو تھے مخطوطہ شناسی میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اس کی قدامت کا بھی بتا سکتے تھے اور کس کے ہاتھ کا لکھا۔ خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ان کے قلم کی ان کو اتنی پہچان تھی کہ ان کے ہاتھ کا لکھا وہ مسودہ بتا سکتے تھے۔ تو میں چاہوں گا مخطوطہ شناسی کے حوالے سے شیخ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کا اس معاملے میں کمال ہے، اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ اچھا، مخطوطہ شناسی کا جو ذوق پروان چڑھا نا، یہ زمانے تعلیمی سے جیسے فارغ ہوئے ہندوستان میں ہی تھے، تو مختلف جگہوں پہ جہاں سفر کیا وہاں وہ پٹنہ پہنچے تھے، اور وہاں کے ایک مشہور کتب خانہ ہے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں کے نام سے، وہاں یہ کافی بڑی لائبریری، بہت بڑی لائبریری، بلکہ اس کی لائبریری کی اپنی ایک شان، جو اپنی فہرست ہے وہ کئی جلدوں میں شائع ہوئی۔ جی ہاں، اور مخطوطات کی فہرست کئی جلدوں میں چھاپی ہوئی ہے، تو مخطوطات کے اعتبار سے بڑی قیمتی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو وہاں شیخ عزیر نے کافی وقت گزارا، اور مخطوطات دیکھنے کا ذوق وہیں سے ان کو پروان چڑھا۔ پھر جب وہ مدینہ میں گئے نا تو وہاں بھی انہوں نے 3 برس مسلسل مخطوطہ شناسی پہ کام کیا، فہرستیں مرتب کی، تو اس سے ان کا ایک ذوق پروان چڑھ گیا، اور مخطوطہ پڑھنے کی جو مہارت تھی وہ دن بدن تیز ہوتی گئی، مہارت حاصل بڑھتی گئی چلی گئی۔ تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا امام ابن تیمیہ کا، تو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، حافظ ذہبی، ابن کثیر، علامہ سیوطی وغیرہ کی رسم الخط کو دیکھ کے وہ پہچان جایا کرتے تھے کہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی بڑی اتنی مہارت تھی کہ اپنے سے کوئی کہا کہ 800 سال پہلے، جی 800 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مخطوطوں ان کے خط کو پہچاننے کی اتنی مہارت تھی کہ اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا اصل مسودہ ہے۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کو کچھ مسودے انہوں نے پہلی دفعہ سامنے بھی ان کی وجہ سے آئے ہیں، بہت سارے آئے ہیں، کچھ نہیں ہے، کافی ہیں، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کو ہم اس پروگرام کے توسط سے ان قدیم مخطوطات کی جو نا ایک جھلک بھی دکھائیں گے کہ وہ کیسے مخطوطے تھے جو وہ پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ اسکرین پہ دکھا دیں گے۔ کیونکہ ایک مخطوطہ ہوتا ہے جو ہم 100-200 سال پرانا پڑھتے ہیں، اس کو بھی پڑھنا آسان نہیں ہوتا، بعض دفعہ 100 سال میں بھی رسم الخط کا بڑا فرق آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لکھنے والے کا اپنے قلم کا بھی کیا اندازہ، یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، کوئی کتنا آسان لکھتا ہے۔ میر تقی میر کا ایک دیوان تھا جو تقریباً 180 سال پرانا تھا، تو وہ پڑھ کے دیا تھا ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کو، تو وہ 170-80 سال پرانا تھا، تو اس کو پڑھنا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے ایک معاصر تھے حکیم محمود احمد برکاتی صاحب، اس میں جو میر تقی میر کے آپ نے دیوان کا ذکر کیا، اس کی تصویر میں نے دیکھی ہوئی ہے، اس میں بعض اشعار کے اوپر کافی التباس ہوا تھا کہ یہ یعنی کہ کافی مسائل سامنے پیش آئے تھے اس کے۔ اچھا، اسی طرح حکیم محمود احمد برکاتی ہمارے معاصر بزرگ تھے، تو ان کا جو رسم الخط تھا وہ ایسا تھا کہ پورے کراچی میں 2 ہی احباب پڑھ سکتے تھے، ایک میں اور ایک ملک نواز احمد اوان صاحب۔ لیکن آپ دونوں پڑھ لیتے تھے، شاید خود وہ واپس پڑھ لیتے تھے۔ وہ تو پڑھ لیتے تھے، خیر تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے جب میں نے ان کی ایک پتی سی کتاب چھاپی تھی ولیتی بیویاں ولیتی شوہر، تو اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ میں نے ان کو بغیر کچھ پوچھے جو ہے نا پورا مسودہ پڑھ کے ان کو تیار بھی۔ ایک قدیم مصنف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کی خطاطی جو ان کا خط جو تھا نا وہ بہت زیادہ وہ بد خط تھے، ایک خوش خط ہوتا ہے ایک بد خط، وہ اتنے بد خط تھے کہ ایک روز بازار میں کتابیں دیکھ رہے تھے، ان کو ایک بہت بری ہینڈ رائٹنگ کا مخطوطہ ملا، تو انہوں نے وہ بڑے خوش ہو گئے، صرف اس وجہ سے خرید لیا کہ میں اپنے احباب کو بتا سکوں کہ دیکھو یار مجھ سے بھی زیادہ کوئی برا لکھنے والا ہے، تو بعد میں پتہ چلا وہ ان کو اپنا ہی پرانا لکھا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور اور حقیقت ہے۔ تو میں نے اس تمہید کو تھوڑا اس لیے بڑھایا تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ مخطوطہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جی بالکل، وہ بھی کئی صدیوں پرانا مخطوطہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فلاں کا لکھا ہوا ہے، خالی پڑھ لینا نہیں ہے، اس کی پہچان رکھنا، یہ فلاں بندے کا ہینڈ رائٹنگ ہے۔
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں جو پہلی مرتبہ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے مدون ہو کر کے صحت و اہتمام کے ساتھ تباہ ہوئی. یہاں پہ میں اس بات کا اضافہ کروں گا، اس کو موجودہ دور میں باقاعدہ سائنس قرار دیا گیا ہے، یہ تحریر شناسی جو ہے. جی ہاں. تو شیخ الاسلام کی کئی چیزیں آئیں، مجموعہ رسائل کئی جلدوں میں آ گئے، اور آخر وقت تک ان کا یہ شغف برقرار تھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کا ایک بہت عظیم الشان کام، افسوس کہ ابھی تک تشنہ تکمیل اور منظر شہود پر نہیں آ سکا، وہ یہ تھا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جتنا کام کسی بھی دنیا کی زبان میں ہوا ہے، اور جتنی کتابیں چھپی، کس ایڈیشن چھپی، کس نے ترجمہ کیا، کب چھپی، یہ سارا وہ ایک فہرست بنا رہے تھے. اردو میں کتنے ترجمے ہوئے، کن کن لوگوں نے کیے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ افسوس کے مکمل نہیں ہو سکا اور چھپ نہیں سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی شکل میں موجود ہے تو اس کو چھپنا چاہیے، خواہ نا تکمیل پذیر، کم از کم PDF فارمیٹ میں آ جائے تاکہ لوگوں کو استفادے کے لیے وہ عام ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو کہوں گا کہ چھپنا ہی چاہیے اس کو، تاکہ ریفرنس بن جائے. اور اس پہ ہم نے بھی ابن تیمیہ پہ بہت معمولی سے 2-4 چھوٹے موٹے کام کیے تھے. تو اس میں اندازہ لگائیں کہ شیخ عزیر نے اس میں بھی دلچسپی لی تھی، کہا تھا کہ یہ سب ہمیں تفصیلات بھیجیے. تو میرے پاس ایک ترجمہ بھی پڑا ہوا تھا، تو اس کا بھی انہوں نے تفصیلات لی کہ آپ کے پاس ابھی چھپا نہیں تو مجھے تفصیلات ضرور بھیج دیجیے. تو بڑی دلچسپی لیتے تھے. اور یعنی میری اس بات کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں لوگوں سے اس طرح رابطے میں رہتے تھے کہ جو بھی کام ابن تیمیہ پر ہے مجھے بتایا جائے. جہاں ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں کام ہوا ہے تو اس سے فوراً رابطہ کرتے تھے. تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا. علوم ابن تیمیہ کے وہ اس دور میں بڑے مجدد تھے. انہوں نے تجدید کی، اس کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا فریضہ انجام دیا، اور یہ بلا شبہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کی زندگی کا. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی ان کا بڑا کام ہے. ان کی بھی کئی کتابیں تحقیق تدوین کے ساتھ انہوں نے شائع کی ہیں، بعض قلمی کتابیں چھاپی ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ایک بڑا نام آتا ہے علامہ عبد الرحمن المعلمی کا. ان کی بھی کتابیں ایڈٹ کی، رسائل ایڈٹ کیے اور مجموعہ تیار کیا. اچھا، علامہ عبد الرحمن مولوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، اگر ہے تو مجھے بتائیے گا دوستوں کے لیے. اس میں وسعت بہت زیادہ، شیخ مولوی نے بہت لکھا. جی ہاں، اور بہت اچھا. یہ جو ذوق تھا نا ان کا، علامہ آپ دیکھیں گے آخری دور کی 3 شخصیات ان کی دلچسپی کا محور تھی، علامہ عظیم آبادی، علامہ میمن اور علامہ مولوی. ان تینوں نے اصل کام عربی میں ہی کیا ہے، اور تینوں ہی اپنے دور کی متاخر شخصیتیں، لیکن اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے پہلے زمانے کی شخصیتیں لگتی ہیں تینوں. ایسے ہی بالکل. تو شیخ عزیر کی جو دلچسپی بنی ان تینوں سے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی. تو علامہ مولوی کا کام جو ہے نا بڑے اسٹینڈرڈ کا کام تھا. اچھا، علامہ مولوی آپ کو پتہ ہی حیدرآباد دکن میں بھی رہے تھے، تو ان کا بڑا کام تھا. تو شیخ عزیر نے ان سبوں کو مدون کیا، مرتب کیا، جمع کیا، اور یہ چیزیں آئیں. خود شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات کا ایک مجموعہ چھپا ہے، مختصر مجموعہ ہے، اور مزید اس پہ کام ہو رہا ہے. ان کے مکاتیب بھی جو ہے نا وہ ایڈٹ کیے گئے ہیں. اچھا، ان کے ایک شاگرد ہیں، ہمارے دوست ہیں، ثناء اللہ صادق تیمی. آپ کو معلوم ہے کہ شیخ عزیر کو میڈیا پہ روشناس کرانے میں، روشناس تو خیر وہ پہلے سے تھے، لیکن مطلب میڈیا میں بھرپور طریقے سے لانے میں ان کا بڑا کردار تھا. انہوں نے خوب سیریز چلا دی، جی وہ بڑا قیمتی پروگرام تھا، اس میں بہت قیمتی معلومات ملی. اس میں کوئی شبہ نہیں، ثناء اللہ صادق کے ہم شکر گزار ہیں، اور بڑے اچھے پروگرام کیے انہوں نے. تو ان کا بھی ایک مجموعہ محاضرات کے نام سے ابھی چھپ چکا ہے. تو بہرحال یہ کام ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ایک تو آپ کے بھی ذاتی تاثرات ہوں گے، آپ مکہ میں بھی ملے ہی ہوں گے ان سے. یہ میری بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس بات کا خیال آتا ہے نا تو مجھے بڑا ہی غم لگتا ہے کہ میں مکہ میں ان سے جا کے کیوں نہیں مل سکا. اپنی مصروفیات کہہ لیجیے یا جس بنیادی مقصد وہاں پہ جو، اور مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے میں وہاں ان سے کیوں کبھی نہیں مل سکے. نہیں، میری ملاقات نہیں، اس بات کا بڑا غم لگتا ہے مجھے. ویسے میرا رابطہ تھا ان سے، آخری دنوں میں میرا رابطہ ہوا ہے، فون کے اوپر رابطہ ہوا، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی میری. اچھا، میرے ذاتی تاثرات ان کے حوالے سے ہیں. ایک تو یہ کہ میرا ان سے ابتدا ہی میں ایک قلبی تعلق جڑا ہوا تھا، اور اس کی وجوہات بھی ہیں جو آپ جانتے ہیں. تو کیونکہ ان کی جو شخصیت ہے وہ علمی زندگی کی ابتدائی علامہ شمس اللہ قاسم آبادی سے ہوئی ہے. اس بنیاد پر میرا ان سے قلبی تعلق پہلے سے جڑا ہوا تھا. پھر ہمارا علمی تعلق بھی جڑا اور میری ان سے بات چیت رہی، اور جب جڑا تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی سے بات چیت کی. اچھا، ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ علمی کبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان میں. عاجزی اتنی تھی کہ چھوٹوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے جیسے خود بھی طالب علم ہوں. یہ ان کا کمال ہے. اچھا، لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت کرتے تھے. جی ایسے ہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرا ان سے مطلب ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بالواسطہ بھی کہہ لیجیے کچھ تھوڑا سا رابطہ بھی ہوا تھا بعد میں بھی. ایک تو انہوں نے جب وہ کسی دوست کے ذریعے جب بات ہوئی تو ان کو وہ ملاقات بھی یاد تھی جب ہمارے گھر میں رات ٹھہرے تھے.
تو دوسرا یہ ہے کہ میرے بعض مضامین ان کی نظر سے کہیں گزرے ہیں، تو یہ میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے، انہوں نے ان کو پسند کیا، اور مجھے مطلب یہ ہے کہ بڑی میرے یہ آپ نے جو فرمایا نا کہ حوصلہ افزائی کرتے، تو ہمارے لیے تو بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی کہ ان کا ایک جملہ بھی ہمارے لیے سند کی بات ہے. تو میں ان سے ایک دفعہ مذاق کر میں نے کہا بھی کہ آپ چھوٹوں کی اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور خود اتنا چھوٹا بن جاتے ہیں کہ آدمی بڑے بندے ہوتے ہیں. ہاں یہ بڑے بندوں کی نشانی ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ سامنے والا بد دماغ ہو تو نرگسیت کا شکار ہو جائے. تو ہنسنے لگے وہ. تو ان میں بڑی خوبیاں تھیں اور ان کی خوبیوں کی کئی پہلو ہیں. تو اخلاق اور کردار میں تو وہ بہت عالیہ اچھا، ان کی ایک پہلو ان کی ذات کا بڑا متاثر کن ہے کہ وہ بڑی وسعت قلب کے حامل تھے. یہ کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بہت کثرت سے علم ہے، بہت بڑا علم ہے، لیکن زرخیز دماغی جو ہے نا یہ ایک دوسری چیز ہے جو علم کو نکھار دیتا ہے. تو شیخ عزیر کے بعد جو ہے نا بڑا زرخیز دماغ تھا، ان کی دماغ میں بڑی زرخیزی تھی، فکر میں بڑی وسعت تھی، شخص صلاحیتیں بڑی. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیواروں میں بند نہیں کیا تھا. نہیں کیا. اچھا، تو میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ جیسی شخصیت جو بہت زرخیز دماغ ہے، اپنے دماغ سے سوچ سکتی ہے، ورنہ لوگ تو اپنے دماغ سے سوچتے بھی نہیں ہیں، تو آپ نے کوئی خود کتاب نہیں لکھی. یہ علمی دنیا کے لیے ایک المیہ ہے. جیسے سوانح وغیرہ لکھنا وہ تو ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ترتیب و تدوین اور مدون چلے گئے. تو انہوں نے کچھ تو اپنی عذر پیش کیا، مجبوریاں بیان کی، لیکن انہوں نے ذکر کیا کہ میری خواہش تھی. پھر میں نے ان سے قریدا کہ بھائی آپ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں برصغیر کی جو مفکرین گزرے ہیں، سر سید سے لے کے ابھی زمانہ حال تک، وحید الدین خان تک، تو میں ان سبوں کا نا فکر کا جائزہ اور تجزیہ پیش کرنا چاہتا تھا. یہ میرا ایک پروگرام تھا. تو پھر میں نے ان سے فرمائش کی تو انہوں نے اس کی پوری فہرست بھیجی مجھے ایک خط کی شکل میں، اور ان سبوں کے نام لکھے کہ بھائی میں ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ برصغیر میں ان کی کیا علمی، فکری، نظریاتی اثرات پڑے. تو یہ ان کا ایک کام تھا جو بہرحال وہ کر نہیں سکے. تو میری نظر میں انہوں نے بہرحال بہت بڑا کام کیا کہ اخلاف کو اسلاف سے روشناس کروایا. یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. تاہم میں اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ خود ان کی اپنے فکر کے جو نا گوشے کھل کے نہیں آ سکے، ان کی اپنی تصنیفات نہیں آ سکیں. تو اتنی بڑی شخصیت کی کچھ علمی، فکری نظر کی نوعیت کی تصنیفات آتی تو بڑا ہی کمال ہوتا اور ہم ان سے استفادہ کرتے. جی ایسا ہوتا ہے، بعض وقت بہت بڑی شخصیات ہوتی ہیں لیکن وہ ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ہم تو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے، یہ تو واقعتاً یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے، ان کے کام دیکھے جائیں، تو یہ لمبے کئی پروگراموں والی بات ہے. جو خاص طور پہ ان کا تحقیقی کام ہے، تصنیفی کام تو آپ نے فرمایا وہ نہیں کر سکے، اللہ کی تقدیر تھی. جو ان کا تحقیقی کام ہے اور جن کتابوں پہ انہوں نے کام کیا، اگر ان کا تذکرہ اور تعارف کروایا جائے وہ تو کئی پروگراموں کا معاملہ ہے. تو ابھی تو صرف شیخ کی شخصیت کے اوپر یہ تاثرات تھے. تو میں چاہوں گا ہم پروگرام کے اختتام میں چاہوں گا کہ آپ کا چونکہ ان سے تعلق بھی رہا ہے، رابطہ بھی رہا ہے، تو آپ اس والے سے اپنے تاثرات پیش کریں. دیکھیں، ان کی وفات کی خبر مجھے اسی دن رات میں ہی مل گئی. 15 اکتوبر 2022 میں ان کی وفات ہوئی. مولانا عارف جاوید محمدی صاحب کی بار بار کال آ رہی تھی. پھر جب میں نے بات سنی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. اچھا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اچانک وفات اچانک ہوئی اور وہ بالکل صحت مند تھے. ان کے پروگرام بڑے اچھے لگ رہے تھے، آ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ملائے اعلیٰ کی بلندیوں پہ جا کر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی. انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دی. آمین. تو ان کی وفات ایک بہت بڑا علمی سانحہ بھی ہے. میرا قلبی سانحہ تو میری ذات سے شروع ہو کے میری ذات پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو ان کا علمی سانحہ ہے وہ ہماری پوری جماعت، پوری عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ وہ اپنی شخصیت میں خود ایک دبستان تھے، ایک انجمن تھے، اور ان کی خدمت کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں جس نے ہر طبقے کو، ہر علمی گوشے کو سیراب کیا تھا. جی بالکل، اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. اللہ رب العزت سے ہم یہی کہیں گے کہ آسماں تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.